جمعیت چاند جیسی ہے، جمعیت چاند جیسی ہے، نظریہ لا الہ جس کا یہ پاکستان جیسی ہے. جہالت کے اندھیروں میں بڑا ہی کام کرتی ہے، چراغ علم سے ہر سو اجالے عام کرتی ہے. خدا کے دین کی خدمت یہ صبح و شام کرتی ہے سنت کا نمونہ دعوت قرآن جیسی ہے. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It's our fourth interactive session today. While in the previous sessions we have discussed topics relating to economics, especially Islamic economics. We have talked about the basics of economics, then the characteristics of Islamic economics, then we have talked about the issues of contemporary economics and analysis. While the topic of today's interactive session, which we will be interacting about, is the role of state in economics. So we'll discuss this topic. The very important point in the topic is state. What is state? So we'll talk about it, we'll interact about it. So I have told all of you that the word which is of great importance in the topic is state. Anybody who has some knowledge, some know-how of this word, please welcome. State. اسٹیٹ جو ہے نا، یہ پہلے تاریخ میں تو اسٹیٹ کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن 1648 میں ایک معاہدہ ہوا، ایک ٹریٹی ہوئی جسے ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کہتے ہیں. ٹریٹی آف ویسٹفیلیا میں یہ بات وہ طے کی گئی کہ ہم اسٹیٹ بنائیں گے دنیا میں اسٹیٹ بنائیں گے جس کی ایک کیپٹل، جس کی ایک مطلب ایک پراپر ٹیریٹری ہوگی، اس کے ایک سورن ہوگی. سورن مطلب جو اس کو رول کرتا ہے، اور اس میں ایک پراپر گورنمنٹ ہوگی. اس ٹائم گورنمنٹ وغیرہ کا تصور تو اس طرح نہیں تھا، لیکن بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے، لیکن پھر بھی یہ اسٹیٹ کا تصور 1648 سے عروج میں آیا. He expressed his views like saying that the modern nation state came into being after Treaty of Westphalia, which was signed in 1648, and that gave us a structure which we called as modern nation state. 1648 میں ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہونے کے بعد ایک خاکہ وجود میں آتا ہے جسے آج دنیا ماڈرن نیشن سٹیٹ کہتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے سٹیٹ کا کوئی تصور نہیں تھا، کیونکہ جب بھی ہم مغربی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا ہے کہ قلم ان کا ہے، کتاب ان کی ہے، آرٹیکل ان کا پبلش ہوتا ہے، ویب سائٹ ان کی ہے، ایپس اور سوشل نیٹ ورکنگ کے جتنے سارے ٹولز اور مینز، ساری چیزیں ان کی ہے، میڈیا ان کی ہے. تبھی وہ ساری چیزوں کو اس طرح ہمیں پورٹرے کرتے ہیں گویا کہ یہ 300-400 سال پروسیڈ ہوتے ہیں. جی، اسٹیٹ گورن بھی کرتا ہے، اسٹیٹ گورن کرتا ہے، اسٹیٹ کا لیجسلیشن کے تھرو ڈفرینٹ وہ لاز وغیرہ وہ بھی پاس کرتے ہیں امپلیمنٹیشن. جی جناب. سب سے مین پوائنٹ جو ہے وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، اسٹیٹ کا جو کام ہے وہ ہیومن بینگ کا ویلفیئر ہے اور اس کا پروٹیکشن ہے. ویلفیئر آف ہیومن بینگ اینڈ پروٹیکشن آف ہز لائف اینڈ پراپرٹی. یس. لا انفورسمنٹ. اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں مطلب 2 پوائنٹ آف ویوز ہے، اور اگر ہم پیورلی اکنامکس کی بات کریں تو اس میں جیسا کہ ہم نے مطلب کل بھی بات کی تھی کہ ایک لبرل اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ ویلفیئر بھی اسٹیٹ کا کام نہیں ہے، کہ وہ زیادہ تر انڈیویجولسٹک اپروچ پر زیادہ بلیف، یا وہ مطلب اس لبرٹی پر زیادہ جو ہے وہ فورس کرتا ہے، انحصار کرتا ہے. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو یورپین کنٹریز میں ایون ایجوکیشن اور یہ جو مطلب ہاسپٹل یا ہیلتھ ہے، یہ بہت ہی زیادہ جو ہے جو ہے وہ مطلب مہنگا ہے. اگر ہم دیکھ لیں تو ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کہا کہ میں نے 3-4 صرف دن جو ہے وہ مطلب ہاسپٹل میں گزارے تھے، اور پاکستانی مطلب پرائس میں تقریباً کروڑوں میں جو ہے وہ مطلب میرا بل بن گیا تھا. So you are referring towards privatization. یا سو ایون وہ کہتے ہیں کہ ایون مطلب وہ جو انڈیویجول اپروچ پر بلیف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایون ویلفیئر بھی جو ہے وہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے. اسٹیٹ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمارے حقوق کی حفاظت کرے. مطلب اگر میرا حق کسی نے مارا ہے، یا مطلب میرے حق کو یا میرے مطلب لبرٹی کو کوئی خطرہ ہے، تو اسٹیٹ صرف اس کو پروٹیکٹ کرے، اس
وجہ سے وہ اسٹیٹ کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب اس کو لمیٹڈ رکھتے ہیں. لیکن اس میں ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی موجود ہے, جیسا کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی, کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ لبرٹی یا پرائیویٹ پراپرٹی ضروری ہے, لیکن اسٹیٹ کو اس کے ساتھ مطلب وہ اسٹیٹ کا رول زیادہ چاہتے ہیں. جیسا کہ مطلب ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جو کہ مطلب یو ایس ڈیموکریٹک جو لوگ ہیں, جس میں وہ برنی سینڈرس وغیرہ جیسے کہ لوگ ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ مطلب کووڈ کی سچویشن میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسا کہ مطلب پوری دنیا میں ہیلتھ کا جو نظام تھا وہ ایکسپوز ہوا, تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ مزید آگے آئیں گے, لیکن اس کے برعکس ہوا. کس طرح کے لوگ مزید آگے آئیں گے؟ جو کہ مطلب ویلفیئر اسٹیٹ پر بلیو کرتے ہیں, جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہیلتھ وغیرہ ہے یہ اسٹیٹ کا کام نیشنلائز ہونا چاہیے. ہاں بالکل نیشنلائز ہونا چاہیے اور اسٹیٹ جو ہے وہ یہ پرووائڈ کرے. لیکن اس کا الٹا ہوا, مطلب وہ کارپوریشن جو کہ پرائیویٹ آنرشپ میں تھی وہ جو ہے وہ مطلب مزید آگے آئی. اور یہ ایک بہت بڑا بحث بھی ہے کہ ایم این سیز اسٹیٹ کو کنٹرول کرتی ہے یا اسٹیٹ جو ہے ایم این سیز مینس ملٹی نیشنل کمپنیز. جی اصل میں اسٹیٹ کے فنکشنز جو ہوتے ہیں وہ 3 چیزوں کے گرد گھومتے ہیں. جو اپنے فنکشنز کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اسٹیٹ کے جو بیسک آپ پہلے ڈیمانڈز اور آبجیکٹیوز کیا ہے اسٹیٹ کے, وہ ویلفیئر آف دا ہیومن بینگ ہے. کیونکہ واٹ از اسٹیٹ از جسٹ اے ایکسٹینسو فارم آف دا انڈیویجولز. اسٹیٹ کیا ہے تو ہم لوگوں نے ہی اسٹیٹ بنایا ہے. تو اسٹیٹ کا مقصد ہے ہمارے مفادات کا تحفظ, ہمارے حقوق کا تحفظ, ہماری آزادی کا تحفظ. تو یہ کرتا کیسے, فنکشن کیسے کرتا ہے؟ ناظم صاحب نے بتایا کہ یہ فنکشن کیسے کرتا ہے. تو فنکشن یہ 3 طریقوں سے ڈیولپ کرتا ہے یا پھر امپلائے کرتا ہے. وہ 3 طریقے لیجسلیشن, ایگزیکیوشن اور تیسرا کیا ہے؟ ہاں جوڈیشری. پھر جوڈیشری کے سب انسٹیٹیوشنز ہے, ایگزیکٹو کے سب انسٹیٹیوشنز ہے. ان انسٹیٹیوشنز کو ملا کے ایگزیکٹو گورنمنٹ بناتا ہے. ان تینوں کو ملا کے گورنمنٹ سٹرکچر بناتا ہے. پھر اپنے فیصلوں کو اور اپنے جو مطلب چیزیں ہوتی ہے وہ ہماری مفادات کے لیے, ہمارے تحفظ کے لیے, ہماری آزادی کے لیے, ہمیں ہی تحفظ دینے کے لیے ہمارے ادارے ہمارے ٹیکس پر ہمیں ہی گورن کرتے ہیں. تو یہاں چیز ہم اہم ہے, ہم اہم ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسٹیٹ از دا ایکسٹینسو فارم آف این انڈیویجول. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوائنٹ مجھے پسند آیا وہ یہ ہے کہ وائی شریعہ ڈسکریجز کنزیومرزم. وائی اسلامک اسٹیٹ ڈسکریجز کنزیومرزم, ناٹ کنزیومر. Consumerism. Anybody who can talk about consumerism? Any idea, any know-how, ABC of it? مجھے پتہ ہے کہ آپ اس میں زیادہ خوار ہوتے ہیں کہ آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں یہاں پر سنتے وقت, لیکن یہ دراصل اگر کلچر کامیاب ہوا اور ہم نے 15 اسٹڈی سرکلز کا ٹارگٹ رکھا, یہ ایک اپنے پائے تک پہنچتا ہے تو اس کا یونیورسٹی کے ماحول پر بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا. ہم نے 4 اسٹڈی سرکلز کیے اکنامکس کے حوالے سے. اللہ کی بڑی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم وہ لوگ جو اکنامکس کے حوالے سے کچھ نہیں جانتے تھے وہ اکنامکس پر بات کر رہے ہیں اور باقاعدہ بہت اچھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہماری اور ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. کل سے ہم شروع کریں گے وہ ٹاپکس جو کہ اسٹیٹ سے متعلق ہے, مثلاً جوڈیشری سے, مثلاً لیجسلیشن سے متعلق, مثلاً ملٹری سے متعلق, دا ریلیشن شپ آف سول اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہاں سے وجود میں آئی. اور ہم کریں گے کہ اس کا موڈ چینج کرتے ہیں. موڈ اس طرح کہ یہاں پر تو ہم جمع ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹ اور وہ جو فارغ ہوتے ہیں, فارغ اوقات میں ٹائم دیتے ہیں. کل سے جو اسٹڈی سرکل ہم شروع کریں گے وہ ڈے ٹائم میں ہوں گے. ہم چاہیں گے, کوشش کریں گے کہ ہمارے اسٹڈی سرکل کا ٹائم تمام ڈپارٹمنٹس اور تمام نہ ہو تو میجورٹی ڈپارٹمنٹس کے اس کے ساتھ بریک ٹائم کے ساتھ الائن کریں ہم. اور پھر یہاں ایکیڈیمک بلاک میں ہم اسٹڈی سرکل کریں گے, ہم ٹائم دیں گے, آپ تک ساری چیزیں پہنچ جائیں گی. اسٹڈی سرکل ہوگا تو ایس ٹی سی لان میں ہوگا, اسٹڈی سرکل ہوگا تو سائنس بلاک میں ہوگا, اسٹڈی سرکل ہوگا تو فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں. اور اس طرح ہم اس پروسیس کو ایکسپینڈ کریں گے اور یہاں سے ایکسپینڈ ہوگا تو پھر ڈپارٹمنٹ وائز شروع کریں گے. آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. جب آپ کو میسج ملے کہ محترم جناب آپ فلاں ٹائم میں فلاں اسٹڈی سرکل کے لیے پہنچے, اور میری کوشش یہ رہے گی کہ آئندہ آپ کو اسٹڈی میٹیریل بھی پرووائڈ کرتا چلوں, 2-3 صفحے کے جو میں نے نوٹس بنائے ہوں گے, تو آپ اس پر پھر لبیک کہیں. اگر آپ کا کلاس نہ ہو, اگر کلاس ہو اور ایسا کلاس ہو کہ جو آپ مس کر سکتے ہوں, یا ایسا کلاس ہو کہ جو واقعی ضرورت کے حامل نہ ہو, تو آپ آ جائیں. ورنہ تو آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے وہ ساتھی, دوست, بھائی وہ اپنے سرکل میں اسے سرکولیٹ کریں کہ بھائی میں تو نہیں جا سکتا, آپ ضرور پہنچیں. یہ
کلچر پروان چڑھے گا نا، یاد رکھیں کہ BBC لیول، وائس آف امریکہ، مشال، یہ سارے ریڈیوز یہ آپ کے اسٹڈی سرکلز کو انشاءاللہ کور کریں گے، اور یہاں سے جو میسج جائے گا وہ جامعہ پشاور جو خیبر پختونخوا کا وہ والا جامعہ ہے کہ جسے آپ مدر آف آل انسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں، یہاں سے جو میسج جائے گا اس کا پختون بیلٹ پر، پختون ریجن پر، پختون اداروں پر، پختون ایتھوس پر، پختون اقدار پر، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اپ لفٹ پر بہت بڑا اثر ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری علم میں، ہمارے فہم میں اور ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ جس کا یہ پاکستان جیسی ہے۔